لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی برکت والے ایام نصیب فرمائے، دن کے روزے، رات کی تراویح، تلاوت کلام پاک اور ذکر اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان ساری عبادتوں اور ان ساری اللہ کی مرضیات، اللہ پاک کو راضی کرنے والی چیزوں سے نوازا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی اور نرمی چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ سختی نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم ان ایام کو پورا کرو، یعنی ایک مہینے کی جو گنتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس ایک مہینے کی گنتی کو تم پورا کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں عید کے دن اپنے گھر بلایا، مہینے بھر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ پاک کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرو اس ہدایت کے اوپر، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو. تو آج کا دن اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن، اور آج کا دن اللہ پاک کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرنے کا دن. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھر سے نکلے تو ہمیں حکم دیا گیا: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے. تو اللہ پاک نے عام دنوں میں 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن عید کے دن بغیر اذان کے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر بلایا. عید کی خوشی مناؤ، لِكُلِّ قَوْمٍ عید، ہر قوم کے لیے عید ہے، ہر ایک اپنے اپنے تہوار کو مناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے کہ جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، دھوم دھڑاکے نہیں، بلکہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں آ کر سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے مہینے بھر مجھے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے شکریہ میں اپنی خوشی منانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی بلندی، آپ کی عظمت اور آپ کی کبریائی بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے دل کو مطمئن کر سکوں کہ جس خداوند قدوس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، آج میں اپنے آپ کو خوشی منانے سے پہلے
اپنے رب الارباب کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر سب سے پہلے اپنے سر کو جھکاؤں اور اپنی زبان سے یہ کہوں آپ ہی کی ذات بنی ہے، تو میری زبان بھی آپ کے ذکر میں اور آپ کی یاد میں ہو، اور میرے بدن کے اعضاء بھی کھڑا ہونا، رکوع ہونا، اور اپنے سر کو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھکا کر اس بات کو قبول کرنا، اس بات کا اعتراف نہ کہ میں آپ ہی کے لیے ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری ساری عبادتیں، میرا جینا اور مرنا، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے روزے دار کو دو خوشیاں دی گئی۔ سب سے پہلی خوشی عند فطرہ، روزہ افطار کرتے وقت دن بھر اللہ پاک کے حکم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اپنی خواہشات اور اپنی لالچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکا۔ افطاری کا وقت ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کی، کام کاج کیا، گرمی کے دن ہے، مغرب کا وقت ہے، پورے دن بھر کا تھکا ہوا، اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی پانی ملے میں فوراً اس کو استعمال کرے، لیکن جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہوتا ہے، حلال پانی کو، حلال کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے آپ سے بندے نے روکا ہے کہ جب میرے اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت میں روزہ افطار کروں۔ دوست اور بزرگوں، یہ مشق کروائی جا رہی اللہ پاک کی طرف سے کہ زندگی میں جب بھی کوئی حرام چیز سامنے آئے گی، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے روزی روزگار کے اعتبار سے ہو، چاہے سماج اور معاملات کے اعتبار سے ہو، میں اپنے آپ کو ان تمام حرام چیزوں سے روکوں گا، اس لیے کہ پورا مہینہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنے آپ کو روکا ہے۔ یہ ایک مہینے بھر کی مشق کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بتلایا کہ آئندہ 11 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں کو ہی استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکنا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مشق کروائی۔ تو سب سے پہلے للصائم فرحتان، پہلی خوشی اس کو ہوتی ہے روزہ افطار کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن بندوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جن کو رات کی تراویح میں قرآن کریم سنانا نصیب فرمایا، جب وہ روزہ افطار کرتے وقت بیٹھتے ہیں تو جو خوشی ان کو ہوتی ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ اس خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیوں میں سے ایک خوشی تو عند فطری ہی، افطار کے وقت۔ ایک افطار تو وہ تھا جو میں نے اور آپ نے روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے روزے کو افطار کیا، ایک تو خوشی وہ تھی۔ اور اسی افطار کی ایک دوسری شکل ہے، مہینہ پورا ہوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ پاک نے ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے تھے، ہم نے ان روزوں کو ادا کیا۔ اب آج کا دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عید اور خوشی کا دن، اس عید اور خوشی کے موقع پر یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے افطار ہوا، مہینے بھر کے روزے رکھے اور اب اس کے بعد ہمیں کھانے پینے کی اجازت مل گئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک افطار کی خوشی ہے۔ اور دوسرا حدیث شریف میں فرمایا روزے دار کے لیے عند لقاء ربہ، جب یہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں روزے دار جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اس لیے اس کا بدلہ میں خود اپنی طرف سے دوں۔ یہ اسپیشل آفر صرف روزے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے نظر آ رہی ہے،
دوسری چیزیں آپ کر رہے نظر آ رہی، لیکن روزے میں کرنا نہیں ہے، رکنا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، پینے سے روکنا ہے۔ تو یہ اخلاص محض اللہ کا حکم سمجھ کر، تنہائی میں ہے آدمی، فریز کا پانی ہے، لیکن استعمال نہیں کرے گا کہ میں روزے دار ہوں، میرے اللہ کا حکم نہیں۔ اس لیے روزہ انتہائی اخلاص والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت کی بنیاد پر ہی اور اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں خود عنایت کروں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب میرے بندے 30 روزے پورے کر دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اس مزدور کو کیا مزدوری دی جائے جس نے اپنا کام پورا کیا۔ فرشتے فرماتے ہیں باری تعالیٰ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں ان کو جنت کی وسیع و عریض نعمتوں سے نوازوں گا۔ آج وہ اپنے گھر بخشائے جائیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ برکت والا دن ہمیں عنایت فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، روزے کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ روزے دارو، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر ہم نے فرض کیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں تقویٰ آ جائے، تم میں اللہ پاک کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ڈر دو چیزوں کے ذریعے رات دن ہمیں پورا مہینہ مشق کروائی۔ ایک تو کھانے پینے کی چیزوں سے ہمیں روکا، اس سے بتلایا کہ زندگی بھر کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اللہ کی رضامندی والی چیز، تجارت والی چیز، سودی لین دین سے بچا جائے، سود یعنی بیاج سے بچا جائے، کاروبار میں ایسی شکلیں نہ اپناؤ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو کھانے پینے کی لائن سے آنے والی جتنی حرام چیزیں ہیں اس سے بھی ہمیں فرمایا کہ رکا جائے۔ اور دوسری چیز سے روکا اپنی خواہشات سے، اپنی سیکس اور اپنی جنسی تعلقات سے اللہ پاک نے روکا، اپنی حلال بیوی سے روکا۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ آئندہ 11 مہینے اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے، اگر تمہاری نگاہیں کوئی غلط چیز دیکھے حرام والی، اپنی خواہشات والی، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اس لیے کہ پورا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حلال بیوی سے بھی دور رکھا دن کے روزوں میں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ یہ تقویٰ آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے۔ اس لیے اب مجھے اور آپ کو یہ 11 مہینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سبق بتلایا کہ یہ دیکھا جائے ایک آدمی کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے اور ان کام کی مدت پوری ہوتی ہے۔ ایجوکیشن میں ایک طالب علم ایگزام دے رہا ہے، ایگزام دینے کے بعد اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہے، میں کامیاب رہوں گا۔ انسان کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ 1 مہینہ اللہ پاک نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہماری تمام چیزوں سے پاک ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جنات سب کے سب مل کر علی اتقی قلب رجل، سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، تب بھی میری حکومت میں کسی چیز کی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں پہلے سے مکمل ہوں۔ اور تم میں سے انسان اور جنات اول اور آخر سب کے سب مل کر علی اشقا قلب رجل بدبخت ہو جائے، گنہگار ہو جائے، ما نقص من ملکی شیئا، تب بھی میری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں سے، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی بے نیاز ہے، اس کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے 1 مہینہ جو ہمیں عبادتوں کا حکم دیا، تقویٰ کا جو حکم دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہی ہے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے میرے پروردگار آپ
مجھے اپنی طرف سے تقوی عنایت فرمائے۔ کون فرما رہا ہے؟ جس نے خود اپنے متعلق فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ پاک کا خوف رکھنے والا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ یہ اپنے اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقوی، اے اللہ مجھے آپ اپنا تقوی عنایت فرمائے۔ یہ اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کی خشیت اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کی دعائیں کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اور خوف اختیار کریں، اور اپنے آپ کو ان 11 مہینوں میں 1 مہینے کی مشق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے، حرام چیزوں سے ہم بچیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں حلال اور حرام چیزوں کا خیال کریں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں آج کل سودی معاملات بہت کثرت سے بڑھ رہے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی سود کے چکر میں پھنسا ہے، تو مالدار بھی اس سے خالی نہیں ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اسی چکر میں لائے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کو سود جیسی اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود کھانے والوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑائی کا چیلنج فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے تجارت کو، بیپار کو حلال فرمایا اور سود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 مہینہ مشق کر کے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی صاف ہے اور حرام بھی صاف اور واضح ہے، وما بینہما شبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک والی ہے۔ اس لیے فدعوا الربا والریبہ، سود کو بھی چھوڑ دو اور شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کی تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس عید کی خوشی میں امت محمدیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ چین، سکون، امن و عافیت نصیب فرمائے۔ ملک کے حالات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سازگار فرمائے، ایمان والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، چین، سکون اور امن و عافیت کے ساتھ ہم عید گزاریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس چیز کی دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وضو کو قبول فرمائے، ہماری رات کی تراویح کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آنے والے دنوں میں نماز کی اسی طرح پابندی نصیب فرمائے جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں مسجدیں بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ باقی دنوں میں بھی ہمیں نماز کی طرف بلائے، متوجہ فرمائے اور تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، حلال اور حرام کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، عبادتیں قبول ہوتی ہے حلال چیزوں پر، حرام چیزوں سے اللہ پاک عبادتیں قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔